بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، درس سیرت پاک کی 15ویں مجلس کا یہ بقیہ حصہ ہے، گویا 16ویں مجلس کہہ لیجئے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں واقع معراج کی کچھ تفصیل بتلائی گئی تھی۔ معراج کس کو کہتے ہیں، اسراء کس کو کہتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ بتلایا گیا۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں پر سیڑھی کے ذریعے جو سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ پورے سفر کو سفر معراج بھی کہہ دیتے ہیں، واقعہ اسراء بھی کہہ دیتے ہیں۔ گزشتہ کل بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر شروع ہوا حرم شریف سے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مناظر دکھلائے گئے۔ بوڑھی عورت آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، گویا دنیا متوجہ کر رہی تھی۔ ایک بوڑھا مرد شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے تو مختلف گناہوں کی جو سزائیں آخرت میں دی جائے گی اس کی شکلیں اور اس کی گویا ایک فلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جا رہی تھی کہ نماز چھوڑنے والے کی کیا سزا ہے، زنا کرنے والے کی کیا سزا ہے، سود کھانے والے کی کیا سزا ہے، لوگوں کی غیبت کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے گی، اور اسی طرح سود حقوق نہ ادا کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور وہ واعظ و مقرر خطیب جو لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے تھے ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے، اور تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد باہر جب مسجد سے نکلے تو پیالے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا، ایک پانی کا، اور ایک روایت کے مطابق شہد کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرما کر نوش فرمایا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، داہنی طرف نظر کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، تو بتلایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جنت میں جائیں گے۔ تو وہ داہنی طرف ہے تو ان کو دیکھ کر حضرت آدم خوش ہوتے تھے، اور بائیں طرف آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر و شرک کیا اور گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر غمگین ہوتے تھے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر اپنے جد امجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے نسب کے سب سے بڑے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو ساتویں آسمان پر بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتوں آسمان کے بعد اب آگے کا سفر بھی ہے۔ بزرگان دین نے
ہر آسمان پر الگ الگ انبیاء سے جو ملاقات کروائی گئی ہے اس کی حکمتیں اور وجہ بھی لکھی ہے، اور ہر آسمان پر کیا معاملہ ہوتا تھا اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جانا۔ بس 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، مبارکبادی دی، نبوت کی مبارکبادی دی، خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ بیت معمور یہ کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، کعبۃ اللہ ہی کی طرح۔ جیسے دنیا کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں پر فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ گئی اب قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے بیت معمور۔ اس سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لایا گیا۔ سدرہ یہ بیری کا درخت ہے، بور کا درخت ہے، اور منتہا یعنی جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، باؤنڈری اور حد، اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اولاً تو یہ بیری کا درخت ہے، اور دنیا سے جو کچھ بھی اعمال کے نتائج جو کچھ بھی اعمال اوپر پہنچتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا تک فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر سے اللہ کے جو احکامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہرتے ہیں، اور یہاں سے پھر فرشتے لے کر دنیا میں پہنچتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک باؤنڈری ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی ایک مین آفس ہے جہاں پر سارے کام کاج ہو رہے ہیں، اور یہاں سے دنیا کے سارے نظام کا فرشتوں کو نظام حوالے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ بیری کا درخت دنیا کی طرح نہیں ہے، اس کی کیفیت یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا بیری کا درخت، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے پتے سونے کے پتے، اور اس کے اوپر سونے کی تتلیاں، اور ان تتلیوں پر، ان پتوں پر ایک ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ایک نور ہے جو اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے ایک جگہ ہے صریف الاقلام، مقام صریف الاقلام، یعنی قلم کے چلنے کی جگہ، جہاں قلم کے چلنے کی آواز آتی ہے، اور یہ بیت معمور سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقدیر اور دنیاوی احکامات لکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے، وہ سب وہاں لکھا گیا ہے، اور وہاں سے پھر لکھ کر رجسٹروں میں سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے فرشتے لے کر دنیا میں اترتے ہیں۔ تو یہ مقام صریف الاقلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو رفرف کہتے ہیں، اور یہ سواری نہیں ہے بلکہ ایک جیسے تخت ہوتا ہے، ایک مسند ہوتی ہے، ایک ڈولی ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، جس میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی دیدار اور مشاہدہ کروا دیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچے تو سارے پردے ہٹا دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قرآن کریم میں کہا گیا ہے بالکل قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ہم کلامی فرمائی، اور اس کی کیا کیفیت تھی وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات سے نوازا گیا۔ سب سے پہلا انعام 50 نمازیں فرض کی گئی، اور دوسرا انعام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک، جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دی گئی
کہ آپ کی امت میں سے جو بھی بندہ اور بندی کفر اور شرک کو چھوڑ کر جو بھی گناہ کریں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیں گے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ رب العزت توبہ سے یا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 3 انعامات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں۔ نمازوں کے باب میں تو یہ ہے کہ 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ لے کر آئے؟ کہا گیا کہ 50 نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ اتنی ساری نمازیں 2-4 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جاتے رہے، تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور بھی کم کروائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی نہ دوں اور میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری اس وقت یہ بھی سنائی گئی کہ نبی، ہماری طرف سے جب کوئی حکم نازل ہو جاتا ہے تو اٹل ہوتا ہے۔ 50 نمازوں کا حکم ہم دے چکے ہیں، اگر آپ کی امت 5 نمازیں بھی پڑھ لے گی تو ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو یہ دوسرا تحفہ تھا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہم بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگا جائے، اور اس میں اپنی عاجزی، بے بسی کا اظہار کہ اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر رحم فرمائیے، مغفرت فرمائیے، کرم فرمائیے، اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ان دعا کے الفاظ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم یہ کلمات، یہ آیتیں خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کے وقت سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو اس کے لیے کافی ہے۔ اب کس چیز کے لیے کافی ہے؟ تو ایک روایت میں تو تذکرہ ہے کہ تہجد کے بدلے میں اس کو اجر دے دیا جائے گا، یعنی تہجد کے بدلے میں کافی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں سے، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کی تدبیر بتلا دی گئی۔ تو اسے چاہیے ہمیں کہ ہم خود بھی ان آیتوں کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں، اور اس کا معمول بنائیں کہ سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی آیتیں پڑھ کر سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ 3 تحفے لے کر مکہ المکرمہ پہنچے، اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ختم ہوا۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کو پورا واقعہ بتلایا۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یقیناً آپ کا یہ پورا سفر برحق ہے، حقیقت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ مکے کے لوگوں کو نہ بتائیے گا، ورنہ وہ آپ کی مذاق اڑائیں گے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر 2-4 گھنٹے میں کیسے طے کر کے آ گئے۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، مامور تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو پورا واقعہ بتلایا۔ مکے کے لوگ آپ کا مذاق بھی اڑانے لگے، بہت سے لوگوں نے آپ کا امتحان بھی لیا کہ اچھا بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو ذرا بتلائیے کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، ساری چیزیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر پورا منظر کھول دیا گیا، بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہہ دیا کہ جب میں واپس ہو رہا تھا تو تمہارا ایک قافلہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور یہ فلاں دن مکے میں پہنچ جائے گا۔ اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایسا ہوا بھی کہ وہ قافلہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی دن مکے میں آیا۔ قافلے والوں سے لوگوں نے پوچھا
کہ کیا تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر گم ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو اتنی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نشانیاں بتلائی، صحیح بات بتلائی، لیکن چونکہ مکے کے کفار و مشرکین کے دلوں میں وہ عناد تھا، ضد تھی، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو مان لیتے، ایمان لے آتے، اتنی ساری نشانیاں علامت دیکھنے کے باوجود کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، محمد جادو سے یہ ساری چیزیں بتلا رہے ہیں۔ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج تو آپ اپنے دوست کو جھٹلا ہی دیں گے، آپ کا دوست تو عجیب باتیں کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست تو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس پہنچے اور ساتوں آسمان کا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ کہہ رہے ہیں اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوست کے اوپر تو روزانہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، تو ساتوں آسمانوں کو چیر کر ایک لمحے میں جب وحی نازل ہو سکتی ہے تو میرا اللہ میرے دوست کو اپنے پاس بلانے پر قادر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی وقت صدیق کا لقب دیا گیا اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا گیا۔ تو یہ ہے پورے سفر کی تفصیل، واقعہ معراج کی یہ تفصیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں اور مصیبت جھیلنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعجاز اور اتنا بڑا انعام دیا گیا اور انعام سے نوازا گیا۔ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک تو سب سے بڑا سبق یہی ہے، جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں بھی بات کہی گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے۔ جب صبر کرتا ہے اور ظلم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس ظلم کے خاتمے کا انتظام کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر بھی نعمتوں سے اور اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ پر کتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن آپ نے برداشت کیا، بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام دیا گیا اور ظلم کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، خصوصاً ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہر جگہ پر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ہر کمزور پر طاقتور ظلم کر رہا ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمارے لیے اس میں بڑی تسلی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے صبر کیا تو آپ کی اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات سے نوازا گیا، ظلم کا خاتمہ ہوا۔ پوری تاریخ بتلاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ کل ایک کانفرنس میں حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک بات بتلائی کہ ظالم کبھی بھی نہیں پنپا، ظالم کو کبھی بھی دنیا میں چین نہیں ملا، ظالم کا خاتمہ یقینی ہے اور ہوا ہے، ہمیشہ مظلوم غالب آئے ہیں۔ تو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، لیکن ظالم ایک دن ختم ہونے والا ہے، ظلم ختم ہونے والا ہے۔ بلکہ حضرت نے ایک بات بتلائی کہ جب ظلم انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کا نزول اور اس کی تنزلی یقینی ہے، اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے تو یقین اب ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس ظلم کو بہت جلد ختم کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم تحفے دیے گئے، نماز کا تحفہ دیا گیا، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز یہ ایمان والے کی معراج ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر ہم کلامی کی، ایسے ہی نماز کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر بندہ کھڑا ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ تو اتنی عظیم نعمت اور اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، 5 نمازیں پڑھ کر 50 نمازوں کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرا تحفہ یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ہم اس کو یاد کر لیں اور اس کا معمول بنائیں۔ اور جو ایک تحفہ یہ تھا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ شرک اور کفر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہیں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہیں، تاکہ ہمارے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں جو دنیا کی ہی کے اندر دھل جائے اور آخرت میں ہم دھلے دھلے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔
اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ جو پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت